ہماری جو تھیم ہے وہ یہ کہ یہ جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بظاہر لگتا ہے کہ ایک بہت ہی کشیدہ قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ معاملہ چل رہا ہے 2-3 دن سے مسنگ پرسنز کا، ایک صاحب جو ہیں جن کو وہاں سے غائب کیا گیا ہے، آج پھر جج صاحب نے 1-2 دن سے بڑی سخت جو ہے وہ باتیں کی ہیں. اوپر حکومت کی طرف سے اس پہ جوابی فائر آ رہا ہے. تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں. یہ اور کہا جا رہا ہے کہ جی کہ کچھ لوگ دبے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ریلیف پہ ریلیف ملتی جا رہی ہے. یہ اس کا کیا کریں قاہرہ صاحب، کیونکہ یہ تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. دیکھیے فہد صاحب، ہماری جوڈیشری کے اندر لوگ حکومتوں کے حق میں اور حکومتوں کے مخالف رہے ہیں. لوگ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں عدلیہ نے کیا کیا فیصلے، شہید بھٹو والا فیصلہ اور اس طرح کے کئی اور فیصلے ہیں وہ کیے ہیں. وہاں تو ایک ملک کے لیڈر کا قتل تھا، یہاں کی اسمبلیوں کو اور اس طرح کے اور کئی قتل جو ظاہر نہیں ہوئے بہت سارے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جس طرح چیزیں آگے جا رہی ہیں کہاں جا کے کام رکے گا بربادی پہ. جج صاحبان کو بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کی آزادی انشور ہونی چاہیے. ہمیں بہت ساری آزادیاں قانون اور آئین انشور کرتا ہے، وہ ہمیں انشور کرنی ہے، لیکن ساتھ کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. جن معاشروں کے اندر مکمل طور پہ رول آف لا ہے اور وہاں پہ انسانی آزادیوں کا مکمل احترام ہے، جہاں ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن ان معاشروں کے اندر پھر ڈیفامیٹری لاز یا ادر لاز بڑے طاقتور ہیں اور وہاں ادارے بڑے سٹرونگ ہیں، پبلک اوپینین بڑا سٹرونگ ہے. مثلاً وہاں بیٹھے اگر فہد حسین قمر زمان کی پگڑی اچھال دے اور غلط اچھال دے تو قمر زمان کو صرف جا کے درخواست دینی ہوگی اور اس کے بعد فہد حسین صاحب کے لیے زندگی مشکل کر دے گی وہ ریاست. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پگڑی اچھالی جاتی ہے اداروں کی بھی، افراد کی بھی، اور اگر کوئی بڑی ہمت کر کے عدالت میں چلا گیا ڈیفامیٹری سوٹ پہ تو وہ اتنا طویل پروسیس ہے، اس پہ پھر معافی تلافی کے معاملے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. بٹ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی اپنے دائرے میں رہنا ہے، لوگوں کی آزادیوں کا خیال رکھنا ہے، اور لوگوں کو بھی، صحافیوں کو بھی، شعراء کو بھی پبلک اوپینین تو بنانا ہے، لیکن آپ تضحیق کے رنگ میں نہیں جائیں گے. اس کے لیے خود بھی ہمیں اپنے اوپر چیک لگانا پڑے گا. اور عدالت سے صرف اتنی گزارش ہے کہ حضور والا عدالتوں میں کھڑے ہو کے تقریریں نہیں کرتے. عدالتوں کا کام یوں کمنٹس پاس کرنا نہیں ہے، یوں جہاں کے وہاں. جب آپ دیکھیں نا عدالت کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں سارے میڈیا کے ساتھی، آپ وہ منٹ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ فکر چل رہے ہیں عدالت میں یہ ہو گیا، عدالت نے یہ کہہ دیا. اب وہ ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس سے جو پبلک اوپینین ایوالو ہو رہا ہے، جو کسی کی ڈیفامیشن ہو رہی ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے یا کسی کی بڑائی ہو رہی ہے، وٹ ایور دیٹ از، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن محاذ رائی تو پھر ہو گئی ہے نا یہ تو. پھر اگر اس طرح کی میں عرض کرتا ہوں اب ذرا محاذ رائی پہ آ جائیے. یہ فرمائیے کہ جج صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، میں بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ آزاد جوڈیشری کے بغیر ڈیموکریسی کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن کس نے اختیار دیا ہے جج صاحب کو کہ وہ عدالت میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرے؟ کون سا قانون، کون سا آئین اس کو اختیار دیتا ہے؟ ان کا حق ہے کہ وہ کیس سنیں، لوگوں کو بلائیں جن کو بلانا اور اپنا فیصلہ دے دیں. یہ جو عدالت کے اندر کھڑے ہو کے اس طرح کا دھمکی انگیز رویہ اور تنزن باتیں، تو پھر دوسری طرف بھی ادارے بیٹھے ہیں، ان کا بھی ایک آئینی رول، منتخب حکومتیں بیٹھی ہیں، ان کا بھی ایک آئینی رول ہے. تو اس طرح آپ ان کی تصدیق کریں گے تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. معاملات دیکھیں بڑے تھوڑے سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی پوائنٹ ہے قاہرہ صاحب کا جو پوائنٹ ہے کہ بھئی دیکھیں جو جس طریقے سے وہاں پہ کورٹوں میں بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، بیسکلی ایشو پتہ ہے کہ بطول ایوری بڈی از پلینگ ٹو دا گیلری. ایک یہ بھی ہمارے یہاں ہو گیا نا. اور ایسا بھی لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی ایک جیسے جسٹس کیانی کی پرٹیکولرلی ہم فہد صاحب بات کریں تو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا، کیونکہ اگر آپ سماعت کے مکالمہ فالو کریں تو وہ دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں فلاں بندہ واپس آ جائے گا. تو ایک جج اتنا کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیس؟ چلیں اس پہ مزید ذرا بات کرتے ہیں.